ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب کا اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض۔ کہا سلامتی کونسل کی طرف سے ایران پر حملے کی مذمت نہ کرنے پر مایوسی ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا حل سفارتکاری کے ذریعے چاہتے ہیں، کشیدگی میں اضافے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ غزہ میں حماس کے حملے میں 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فوجی غزہ میں آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے۔ تمام فوجیوں کی عمریں 19 سے 21 سال کے درمیان تھیں۔ ایک زخمی فوجی کا علاج جاری۔ ایران اور اسرائیل میں 12 روزہ جنگ بندی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران سے ناخوش اور اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی کے فوراً بعد حملے کیے۔ اسرائیل اب اپنے پائلٹس واپس بلا لے۔ ایران پر بمباری کی گئی تو یہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا ہمارے B-2 پائلٹس نے تاریخی کردار ادا کیا۔ ایران اپنا جوہری پروگرام کبھی آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ امید ہے اب ایران ایک عظیم تجارتی ملک بننے کی طرف بڑھے۔ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون۔ جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ نیتن یاہو کا ایران پر مزید حملے نہ کرنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیدرلینڈ پہنچ گئے۔ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے گا، ایران کا اعلان۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کر لیے تھے۔ یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے ایٹمی ایجنسی کے ترجمان کے حوالے سے کہا ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کے ذریعے ایٹمی شعبے میں کام بغیر رکے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی شہری فتح کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت تہران کے مرکزی علاقے میں جشن۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دہشت گرد اسرائیل نے جنگ شروع کی اور ایران نے اسے کامیابی سے ختم کیا۔ قوم کو عظیم فتح مبارک ہو۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو اپنے ملک اور عوام کا بھرپور دفاع کریں گے۔ مزید کہا ان کا ملک مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون۔ کہا امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں علاقائی امن و استحکام پر زور دیا گیا۔ ایرانی صدر کا امیر قطر شیخ تمیم بن الحمد الثانی کو بھی ٹیلی فون۔ قطری وزیراعظم کے مطابق ایرانی صدر نے حملے پر معذرت کی۔ اور ایران کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اس کے 610 شہری شہید اور 4700 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء میں 13 بچے، 49 خواتین اور 5 ہیلتھ کیئر سٹاف شامل۔ اسرائیل نے 9 ایمبولینسز، 7 ہسپتالوں اور 4 طبی مراکز کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے جنگ بندی سے پہلے صبح 4 بجے تک اپنے آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ بہادر افواج نے مادر وطن کا بھرپور دفاع کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اسرائیل کو بڑی چوٹ لگی۔ اسرائیلی عوام نے اپنے وزیراعظم کی غلطیوں کا شکار ہیں، کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اور ملک کے متعدد شہروں میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے موسم خوشگوار۔ اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری۔ لاہور میں مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں بادل برسیں گے۔